السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے نماز جنازہ کا بیان گزرا، اب نماز جنازہ کے بعد قبر و دفن کی باری آتی ہے، اس لیے یہاں سے قبر و دفن کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ میت کو دفن کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور دفن کرنے سے مراد یہ ہے کہ گڑھا کھود کر اس میں میت کو رکھیں، گڈھا کھودیں اندر زمین کے اندر، گڈھا کھود کر میت کو اس میں رکھا جائے اور اوپر تختے لگا کر مٹی بھر دیں، اس گڈھے کے اندر مٹی بھر دیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ میت کو زمین پر رکھ کر چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں، یہ نہیں کر سکتے کہ زمین کے اوپر رکھیں، زمین میں گڈھا کھود کر نہ رکھیں، بلکہ زمین کی سطح پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں کمرے کی طرح بنا دیں اور اس کو اوپر سے بند کر دیں، تو یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ قبر کا مطلب ہی ہوتا ہے اندر گڈھا کھود کر میت کو اندر رکھا جائے۔ اب آگے ہے تدفین میں شرکت کی فضیلت، یعنی دفن کا جو موقع ہوتا ہے، میت کو جو دفن کیا جاتا ہے اس میں شریک ہونے کی فضیلت۔ فرماتے ہیں کہ جو جنازے میں شامل ہو اور تدفین تک ساتھ رہے، تدفین مانے دفن کرنا، تدفین تک ساتھ رہے یعنی مردہ دفن ہو جانے تک وہاں پر موجود رہے، تو وہ عظیم الشان ثواب کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ پاک اس کے لیے ایسے 3 قیرات ثواب لکھے گا جن میں سے ہر قیرات جبل احد سے بڑا ہوگا۔ قیرات یہ وزن کی ایک مقدار ہے، ایک یوں سمجھے کہ پیمانہ ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ 3 قیرات جو پیمانہ ہے اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور وہ 3 قیرات میں سے ایک قیرات کتنا ہوگا تو کہتے ہیں وہ جبل احد یعنی احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا، اتنا زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب آگے سوال ہے کہ قبر کی کتنی قسمیں ہیں، مکمل تفصیل بتائیے۔ بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی 2 قسمیں ہیں، جواب دیتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لحد یعنی بغلی قبر، اور دوسری ہے شق یعنی صندوق، پیٹی کی طرح جو قبر ہوتی ہے اس کو صندوق کہا جاتا ہے۔ لحد کے بارے میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ لحد اسے بغلی قبر بھی کہتے ہیں، اور اس کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صندوق نما گڑھا کھود کر اس میں قبلے کی طرف دیوار میں اتنی جگہ کھودیں جس میں میت کو بآسانی رکھا جا سکے، یعنی پہلے سیدھا گڈھا کھودنا ہے اور گہرائی میں جانے کے بعد نیچے قبلے کی جانب جو آپ نے سیدھا گڈھا کھودا ہے اس میں قبلے کی جانب اور اندر گڈھا کھودنا ہے، اور اتنا کہ جس میں میت کو آسانی کے ساتھ رکھا جا سکے۔ خیال رہے کہ لحد صرف سخت زمین میں ہی بنائی جا سکتی ہے، نرم زمین میں نہیں بن سکتی، کیونکہ نرم زمین ہوگی تو وہ دھس جائے گی، کیونکہ نیچے آپ کو گڈھا جو ایسے بغل میں قبلے کی دیوار میں جو گڈھا کھودنا ہے، اگر زمین نرم ہوگی تو یہ والا حصہ جو آپ نے نیچے جو گڈھا کھودا اس کے اوپر والا حصہ دھس جائے گا اور وہ جو گڈھا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے سخت زمین میں ہی ایسا کیا جا سکتا ہے، نرم زمین میں یہ اس طرح نہیں۔ ہمارے یہاں کی زمین عام طور پر نرم ہی ہے، پانی والی زمین ہے، تو اس وجہ سے یہ لحد والی قبر ہمارے یہاں پہ نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ اس لیے عام طور پر ہمارے یہاں پہ صندوقی قبر، بلکہ یہ صندوقی قبر بھی ابھی آپ دیکھیں گے اس کی جو تفصیل بیان کریں گے یہ بھی کچھ الگ ہی، اور ہمارے یہاں جو قبریں بنتی ہیں وہ تیسرا ہی طریقہ ہے، یعنی دونوں طریقوں سے الگ ہٹ کر، نہ لحد ہے نہ شق ہے، بلکہ وہ تیسری ہی قبر ہے۔ اب وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے اور اس پر لوگوں کا مطلب یہ کہہ لیا جائے کہ عام طور پر ابتلا ہو چکا ہے، لوگ اس میں عام طور پر مبتلا ہو چکے ہیں، اس لیے بھی اب اس کی بھی اجازت ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو ہمارے یہاں پہ قبر بنائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ دوسری قبر کی جو قسم ہے اس کی تفصیل سماعت کریں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ 2 قسم کی قبر ہوتی ہے اور ہمارے یہاں پہ کس قسم کی قبر کھودی جاتی ہے۔
دوسرے نمبر پر ہے شق، یہ صندوق یعنی باکس کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک بڑا چوکور گڈھا چند اینچ کھودیں، یعنی سیدھا کھودیں پہلے، یعنی اتنا گہرا ہو کہ اس میں سیلیں رکھی جا سکیں، یعنی اس میں اوپر سے ایسے تختے رکھے جا سکیں کہ وہ لکڑے کے تختے رکھے جا سکیں۔ پھر اس کے درمیان میں دوسرا چوکور گڑھا اس سے چھوٹا، جو لمبائی میں میت کے قد سے کچھ زیادہ ہو اور چوڑائی میں میت کے قد سے آدھا ہو۔ لمبائی میں یعنی میت کو رکھنا ہے تو اس سے قد سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کہ آسانی کے ساتھ میت کو اس میں رکھا جا سکے، اور چوڑائی میں میت کے آدھے قد کے برابر ہونا چاہیے، وہ اندازہ لگا لیں گے۔ اور گہرائی آدمی کے قد کے برابر ہونی چاہیے، یعنی آدمی اگر کھڑا ہو تو اس کی ہائٹ کتنی ہوگی اتنا وہ اس کی گہرائی ہونی چاہیے، یا جو ہے کہ سینے کے برابر ہونا چاہیے، سینے تک اس کی گہرائی ہونی چاہیے۔ اور لحد والی جو قبر ہے یہ سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں، اور نرم ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی یہ لحد والی ہی ہے، لحد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اسی انداز کی ہے۔ اب آپ سوچیں تو ہمارے یہاں پہ جو قبریں بنتی ہیں وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، نہ ہی لحد والی ہے اور نہ ہی صندوق والی۔ کہ صندوق میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے چوڑائی میں چوکور گڈھا کھودا جاتا ہے اور اس کے اوپر لکڑے رکھنے جتنی جگہ چھوڑی جاتی ہے تختے رکھنے کے لیے، پھر سیدھا ایک دوسرا گڈھا جو اوپر والے گڈھے سے تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن میت کے قد سے بڑا ہوتا ہے اور گہرائی میں اس کے قد کے برابر ہوتا ہے، اور یا تو سینے کے برابر ہوتا ہے، یا اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ چوڑائی آدھے قد کے برابر ہوتی ہے۔ گہرائی یہ بتائیے، گہرائی جو ہے وہ میت کے قد کے برابر ہوگی۔ تو یہ تو صندوق والی باکس والی قبر ہوئی، لیکن ہمارے یہاں پہ ایک ہی گڈھا کھودا جاتا ہے، وہ سیدھا گڈھا ہوتا ہے، اور اسی میں اسی قبر کے اندر میت کو رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایسے ٹیڑھے تختے رکھے جاتے ہیں، ایک جانب قبلے کی دیوار کی جانب وہ لگا کر، تختوں کا سرا لگا کر، دوسری جانب ایک کنارے پر وہ نیچے والا جو کنارہ ہوگا تختے کا وہ دوسری جانب قبر کے کنارے سے لگا دیے جاتے ہیں، اور یہ جو تریکون بن جاتا ہے اس کے بیچ میں ہی میت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ انداز ہے، یہ دونوں طریقوں سے مختلف ہے، یہ ہمارے یہاں پر رائج ہے یہ طریقہ۔ تو یہ حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دو طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن چونکہ اس پر لوگوں کا عمل جاری ہے اس لیے اسے بھی نہیں روکیں گے، اور جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں جگہ کی ویسے بھی کمی ہوتی ہے، قبرستان ہمارے یہاں پہ بہت کم ہے، قبرستان کی جگہ بہت کم ہے۔ آگے ہے تدفین کا طریقہ بیان کیجیے، یعنی دفن کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ جواب، جنازہ قبر کے قریب قبلے کی جانب رکھیے کہ مستحب ہے، اور میت کو قبلے کی جانب ہی سے قبر میں اتاریں، قبر کی پائنتی یعنی پاؤں کی جانب والی جگہ رکھ کر سر کی طرف سے نہ لائیں، سر کی طرف نہ لائیں۔ یعنی کیا ہونا چاہیے، جیسے یہ قبر ہم نے کھود لی، قبر تیار ہو گئی، اب میت کو لے کر آئے ہیں تو جو جنازہ ہے، جو کیا کہیں گے اس کو، جو تختہ جس کے اوپر ہم اس کو اٹھا کر لے کر آئے تو وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، یعنی یہ قبر ہے تو قبر کی قبلے کی جانب ہمیں وہ جنازہ لا کر رکھنا ہے، اور پھر ایک جانب سے اس کو کھول کر، اس میں وہ کھولنے کا بھی وہ رہتا ہے، وہ جو کڑی لگی رہتی ہے اس کڑی کو کھول دیں، تو اس جانب کا جو حصہ ہے وہ کھول کر اسی طرف سے میت کو قبر کے اندر اتاریں، قبلے کی جانب سے ہی لے کر اس کو قبر کے اندر اتاریں۔ اور ایسا نہ ہو کہ یہ جیسے میت ہم نے سیدھی کھودی ہے، لمبائی میں اس طرح ہے تو یہاں پاؤں والا حصہ ہے، یہاں پاؤں ہونے چاہیے قبر کے اندر مردے کے، تو یہاں لا کر جنازہ رکھ دیا جائے اور پھر ادھر سے ایسے اندر اتاریں، سر کی طرف سے لے کر اندر آئیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، قبلے کی جانب سے میت کو قبر میں اتارنا چاہیے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ حسب ضرورت 2 یا 3، اور بہتر یہ ہے کہ قوی اور نیک آدمی قبر میں اترے، مضبوط آدمی، طاقتور آدمی اور نیک آدمی ہو، نمازی ہو، باشرہ ہو، داڑھی بھی رکھی ہو، اور عورت کی میت محارم اتارے، یعنی اس کے جو محرم ہے وہی اتاریں، یعنی وہ رشتہ دار، عورت کے وہ رشتہ دار جن سے عورت کا نکاح، اس عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا زندگی میں، اب تو وہ مر چکی، انتقال کر چکی، وہ رشتہ دار جس سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا وہ اس کے محارم کہلائیں گے، جیسے باپ ہے، بیٹا وغیرہ، تو وہ اس کو قبر میں اتاریں گے، وہی کہہ رہے ہیں جیسے بھائی، بیٹا، باپ وغیرہ، یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار یعنی دوسرے رشتہ دار، اور یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اس کو اتروائیں، یعنی نیک متقی پرہیزگار لوگوں کو بلایا جائے پھر وہ اس کو اتاریں۔ تو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محارم کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں، 4 5 بیٹے ہوتے ہیں، دوسرے محارم بھی ہوتے ہیں، ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا، اور کچھ مخصوص حضرات ایسے ہیں جو پہلے ہی قبر کے اندر کود جاتے ہیں، قبر کے اندر پہلے ہی اتر وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اس کو، جبکہ یہ مسئلہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی اگر میت ہے
تو محارم موجود ہیں تو محارم کے علاوہ دوسرے لوگ اس کو نہیں اتار سکتے، محارم ہی اتاریں گے قبر کے اندر۔ عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں، اوپر سے کپڑے سے پردہ کر دیا جائے، اور قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور میت کو سیدھی کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو جائے، سیدھی کروٹ پر لٹانا ہے۔ اب کروٹ پر لٹانے کا بھی ایک طریقہ کہتے ہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میت کی پیٹھ کے نیچے نرم مٹی یا ریتے کا تکیہ سا بنا دیں، تبھی تو وہ کروٹ بدل پائے گی، اس کے نیچے پیٹھ کے نیچے کچھ لگانا پڑے گا، مٹی لگائیں گے تو اس کی کروٹ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گی، اور چہرہ بھی پھر قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اور ہاتھ کو کروٹ سے الگ رکھیں، ہاتھ کو یعنی میت کے جو ہاتھ ہیں وہ کروٹ سے الگ رہیں، جہاں اس میں دقت ہو تو چت لٹا کر منہ قبلے کو کر دیں، یعنی اس طرح کرنے میں اگر دقت ہو، نیچے پیٹھ کے نیچے مٹی وغیرہ لگا کے تکیے کی طرح ایسا کرنے میں اگر دقت ہو تو چت لٹا دیا جائے، سیدھا ہی لٹا دیا جائے، اور صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، ایسا کر دیں۔ اب اکثر اسی پر عمل ہے، اگر معاذ اللہ منہ غیر قبلے کی طرف رہا، قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے، اور ایسا سخت ہو گیا کہ پھر نہیں سکتا، کیونکہ مردہ کبھی اکڑ جاتا ہے، اس کے اعضاء حرکت نہیں کرتے، پھر اگر وہ آپ اس کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کریں تو وہیں پر آ جائیں گے، تو اگر گردن کو گھمانے کی بھی کوشش کریں گے تو پھر وہیں پہ اکڑ جاتی ہے گردن بھی کبھی، تو اگر گردن اکڑ گئی ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہو پا رہا ہے تو چھوڑ دیں، اسی حالت پر چھوڑ دیں، اور زیادہ تکلیف نہ دیں، کیونکہ اور زیادہ اگر اس کو گھمانے کی کوشش کریں گے، اس میں زور لگائیں گے، طاقت لگائیں گے تو میت کو تکلیف ہوگی، اور یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ جس سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آگے ہے کہ کفن کی بندش کو کھول دیں، اب قبر میں مردے کو رکھ دیا ہے تو جو کفن کی جو بندش تھی جس سے وہ رسی وغیرہ سے کفن کو باندھا تھا وہ کھول دیں، کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی تک کیوں باندھ کے رکھے ہوئے تھے کہ کفن کھل نہ جائے، کفن ہوا سے اڑ نہ جائے وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے اس کو باندھ کے رکھے ہوئے تھے، اب تو قبر میں لا کر رکھ دیا، اب یہاں تو کھلنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس بندش کو کھول دیا جائے، رسی وغیرہ کو کھول دیا جائے، اور رسی ہی کھولی جائے، یہ نہیں کہ کپڑا بھی کھول دیا جائے، نہیں، کفن تو اس کے اوپر ہی رہے گا، جیسے ہم نے کفن پہنایا ہے اسی انداز میں کفن اس میں وہ اس کے اوپر رہنا چاہیے، اور نہ کھولی تو بھی کوئی حرج نہیں، یہ جو بندش ہے رسی وغیرہ یہ اگر نہیں بھی کھولی تو بھی کوئی حرج نہیں، ایسے ہی رکھ دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جہاں کفن کی بندش کھولنے سے سطر کھلنے اور عورت کی بے پردگی ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر ہرگز کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اگر بندش کھولیں گے تو کپڑا بھی کھل جائے گا، یعنی ہو سکتا ہے جیسے کفن ضرورت وغیرہ میں کپڑا بہت کم ہوتا ہے، کفن ضرورت بھی کفن سنت ہے تو اس میں تو 3-4 کپڑے ہم نے لپیٹے ہیں، تو اس میں بے ستری کا اتنا خوف نہیں ہوتا یا بے پردگی کا اتنا خوف نہیں، اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن ایک ہی کپڑا اگر لپیٹا ہو کفن ضرورت، مان لیجئے کہ اتنا ہی کپڑا ملا، غریب آدمی تھا اور زیادہ کپڑا نہیں مل پایا، تو ایک ہی کپڑا لپیٹا اور اس میں بندش کھول دیں گے اور وہی کپڑا ہٹ گیا تو پھر بے پردگی ہوگی میت کی اور بے ستری ہوگی، تو ایسی صورت میں پھر بندش نہ کھولے، وہ رسی وغیرہ بندھی ہوئی رہنے دیں۔ آگے ہے کہ اگر میت کا منہ دیکھنے کے لیے کہ قبلے کی جانب ہوا یا نہیں، عورت کا چہرہ کھلوانے کی حاجت ہو تو یہ احتیاط ملحوظ خاطر رہے کہ کسی نامحرم کی نظر چہرے پر نہ پڑے، کیونکہ عورت ظاہر سی بات ہے عورت کا پردہ زندگی میں تو ہے، چہرے کا پردہ زندگی میں ہے، وفات کے بعد بھی اس کے چہرے کو اس کے محارم ہی دیکھ سکتے ہیں یا خواتین دیکھ سکتی ہیں یا شوہر دیکھ سکتا ہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے، تو اسی طرح قبر کے اندر اب وہ جو چہرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے، اب وہ چہرہ چھپا ہوا تھا کفن کے اندر تو پتہ نہیں چل پا رہا ہے چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اب چہرہ کھول کے دیکھ رہے ہیں اسی مقصد کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی نامحرم وہاں پر موجود نہ ہو جس کی نظر پھر اس کے چہرے پر پڑ جائے، تو اگر ہوں تو ان کو ہٹا دیا جائے اور پھر اس کو دیکھ لیا جائے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہوا ہے کہ نہیں، پھر اس کو بند کر دیا جائے۔ اور کفن کی گرہ کھولنے والا یہ دعا پڑھے، جو گرہ جو بندش کھولنے کے لیے کہا، جب وہ بندش کھول رہا ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈال۔ اب یہ تو مرد ہو تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں گے، اور اگر عورت ہو تو کیا دعا پڑھیں گے، اس کی جگہ پہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی ہو جائے گی، کہتے ہیں اللہم، وہ پڑھیں گے عورت ہو تو اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، اس طریقے سے یہ پڑھیں گے گرہ کھولتے وقت۔ قبر کچی اینٹوں سے بند کریں، اگر زمین نرم ہو تو لکڑی کے تختے لگانا بھی جائز ہے، جس طرح ہمارے یہاں پہ لکڑی کے تختے لگائے جاتے ہیں۔ زہ نصیب یعنی بڑے نصیب کی بات ہے، سادات کرام اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر ارحم الراحمین کے سپرد کریں،
یعنی سعادت کرام وہاں پر موجود ہوں اور سعادت کرام یہ خدمت انجام دینے کے لیے خود ہی راضی ہوں، ان کو حکم نہیں دے سکتے، سعادت کرام کا ادب و احترام لازم، ہم ان کو یہ حکم نہیں کہ آپ آئیے اور اس میں جو ہے کہ میت کو مردے کو اندر اتارے، نہیں، وہ اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے وہ خود ہی میت کو قبر میں اتارے، تو ان کے مقدس ہاتھوں سے قبر میت میں جائے تو اس کو فائدہ پہنچے گا، قبر کے اندر میت جائے تو سعادت کرام اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اس کو اتار کر ہم ارحم الراحمین کے سپرد کریں تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب آگے ایک بہت اہم چیز ہے، بہت اہم سوال ہے کہ متعدد لاشوں کو بیک وقت ایک بڑی قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ عام طور پر تو کیا ہوتا ہے کہ ایک قبر میں ایک مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اگر بہت ساری لاشیں موجود ہیں، بہت سارے مردے، بہت ساری میتیں آ گئی، تو ایسی صورت میں کیا ایک ہی قبر میں چند میت کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ جواب، اگر کسی حادثے کے سبب کثیر اموات و شہادتیں ہو گئی ہوں، جیسے میں نے کہا کہ ایک بس کا مثال کے طور پر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں سارے لوگ شہید ہو گئے، مر گئے، تو اب ایسی صورت میں بہت سارے لوگ ان کی لاشیں ہیں، تب بھی یہی حکم ہے ہر ایک لاش کو الگ الگ قبر میں دفن کیا جائے، یعنی ایک قبر میں چند لاشوں کو دفن نہیں کیا جا سکتا، بلا ضرورت ایک قبر میں متعدد لاشیں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے ضرورت کی بنا پر ایک قبر میں متعدد میتوں کو دفن کرنے کا جواز بھی ارشاد فرمائے، لیکن ضرورت سے مراد ضرورت شرعیہ، اپنے اعتبار سے نہ سوچ لے کہ یہ ضرورت یا وہ ضرورت، یا جو عام بول چال میں جس کو ہم ضرورت کہتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بھی ہم ضرورت کہہ دیتے ہیں، جیسے میرے پاس ابھی قلم نہیں تو میں کہوں گا کہ مجھے قلم کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت شرعیہ نہیں ہے، جس کو شریعت ضرورت مانتی ہے وہ ضرورت یہاں پر مراد ہے۔ اور وہ 3 قسم کی ضرورتیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ پہلی ضرورت ہے کہ لاشیں زیادہ ہوں اور دفن کرنے والے کم ہوں، لاشیں زیادہ ہو، دفن کرنے والے کم ہوں کہ انتظام نہیں ہو پائے گا اور وہ نہیں کر پائیں گے، کم لوگ اتنی زیادہ لاشوں کو دفن نہیں کر پائیں گے، تو پھر ایک ہی قبر میں چند لاشوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، تدفین کرنے والے یعنی دفن کرنے والے ضعیف افراد ہوں، یعنی کمزور ہوں، کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر نہیں کھود سکتے، کمزوری اور بڑھ جائے گی، جیسے بوڑھے لوگ ہیں کہ وہ قبر نہیں کھود پائیں گے، اتنے سارے لوگوں کی قبریں الگ الگ نہیں کھود پائیں گے، تو پھر ان کے لیے اجازت ہوگی کہ ایک قبر میں چند مردوں کو وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ تدفین کرنے والے اس سے بھی زیادہ ضروری کام، مثلا جنگی حالات میں جہاد وغیرہ میں مصروف ہوں، مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اور وہاں ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی یہاں دفن کرنے جائیں گے تو دشمن آ کر حملہ کر دیں گے، دشمن کا دفاع کرنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کی ضرورت کے موقع پر مجبوراً ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ میتوں کو دفن کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، یعنی اگر ایک قبر میں چند مردوں کو دفن کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جانب قبلہ، قبلے کی جانب میتوں میں جو افضل ہو اس کو رکھیں گے، جو مرتبے کے اعتبار سے جو بڑا تھا اس کو قبلے کی جانب پہلے رکھیں گے، اور جبکہ سب مرد یا سب عورتیں ہوں تب یہ ہوگا، اور مرد، عورت اور بچوں کی میتیں ہوں تو جانب قبلہ پہلے مرد کو رکھیں گے، پھر لڑکے کو رکھیں گے، پھر عورت کو، پھر نابالغہ بچی کو، اور ہر ایک کے درمیان مٹی وغیرہ سے آڑ کر دیں گے، جیسے ابھی یہاں پہ کہ میت کو رکھا، پھر مٹی سے دیوار جیسا بنا دیں، پھر دوسرے مردے کو رکھیں، پھر دیوار جیسا بنا، پھر اس طرح اس سارے مردوں کو ایک قبر میں رکھتے چلے جائیں۔ البتہ اپنے مرحوم عزیز رشتہ دار کی قبر یا اس کے برابر والی کسی مسلمان کی قبر کو کھود کر اس میں نئے مردے کی تدفین کرنا جائز نہیں، کہ کسی بھی مسلمان کی قبر کو بلا ضرورت شرعیہ کھولنا حرام ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ ایک قبر جب پرانی ہو جاتی ہے اس کو کھود کر دوسرے مردے کو دفن کیا جاتا ہے، یہ اصل مذہب کے اعتبار سے حرام ہے۔ اصل مذہب یہی ہے کہ ایک قبر میں ایک ہی مردہ دفن کیا جا سکتا ہے، ایک قبر میں اس کو کھود کر دوسرے مردے کو دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں تو کیا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں بھی ہو جاتا ہے، تو یہ یہاں ضرورت شرعیہ ہے۔ شہروں میں، بڑے بڑے جو شہر ہیں، میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ جگہ کی کمی ہے، قبرستان اتنے بڑے بڑے نہیں۔ پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ قبرستان کی شروعات ہوتی تھی، پھر قبرستان بڑھتا چلا جاتا تھا، کیونکہ ایک قبر میں ایک ہی مردے کو دفن کرتے تھے، تو پھر وہ جگہ استعمال ہوتی جاتی تھی، پھر وہ دوسری قبر کھودتے، تیسری، چوتھی، اس طرح الگ الگ قبریں ہر مردے کے لیے بنائی جاتی تھیں۔ ایک قبر میں ایک ہی مردہ دفن کیا جاتا تھا۔ جب جگہ کی فراوانی ہو، یعنی کثرت کے ساتھ جگہ مہیا ہو، تو ایسی صورت میں ہر مردے کے لیے الگ قبر کھودی جائے گی، جیسے کہ ابھی بھی گاؤں دیہات وغیرہ جہاں جگہ کی کمی نہیں ہوتی وہاں یہی حکم ہوگا کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن شہروں میں جہاں جگہ کی کمی ہوتی، قبرستان چھوٹے ہوتے ہیں، قبرستان کے لیے دفن کرنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ایک قبر کے اندر دوسرے مردے کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ وہ قبر پرانی ہو چکی ہو اور اس کے قبر کے اندر جو پہلا جو مردہ دفن کیا گیا تھا اس کے آثار اس میں موجود نہیں ہونے چاہیے، ہڈی وغیرہ یا کفن اگر سلامت ہے تو فوراً اس کو بند کر دینے کا حکم ہے۔
تو ضرورت شرعیہ کے بغیر کسی مسلمان کی قبر کو کھودنا حرام ہے. اور اقربا یعنی رشتہ داروں کی قبروں کا ایک جگہ ہونا کوئی ضرورت شرعیہ نہیں. یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی قبر ہے تو والدہ کی قبر اس کے بازو میں ہی ہونی چاہیے یا اس کے بالکل قریب. یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کہیں بھی دفن جہاں جگہ میسر ہو وہاں دفن کیا جا سکتا ہے. تو اس چکر میں کہ وہ رشتہ دار کے قریب میں دوسرے رشتہ دار کی قبر ہونی چاہیے, ان کے بازو میں قبر ہونی چاہیے, ان کے قریب ہونی چاہیے, اس کے لیے کسی مسلمان کی قبر کو کھودنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کوئی ضرورت شرعیہ نہیں کہ جس کے باعث کسی مسلمان کی قبر کو کھودنا جائز ہو جائے. بہرحال جو ضرورت میں نے بتائی جو ہمارے علاقے اور شہر کے اعتبار سے, اس ضرورت کی وجہ سے ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردوں کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ ابھی کچھ باتیں بیان ہوئی ہے دفن کرنے کے تعلق سے. ابھی اور باتیں جیسے کہ مٹی ڈالنے کا طریقہ. قبر کے اندر مٹی ڈالے تو مٹی ڈالتے وہ کیا پڑھے, پہلی مٹھی جب ہم نے ڈالی تو کیا پڑھنا ہے, دوسری مٹھی میں کیا پڑھنا ہے, تیسری میں کیا پڑھنا ہے. اور ایک اور اہم سوال ہے کہ ابھی جو قبروں کا آپ نے طریقہ جانا, دو قسم کی قبریں ہوتی ہیں, اس کی تفصیل آپ نے جانی کہ لحد والی قبر اور صندوق والی قبر. ابھی کوئی ایسا کرے کہ پیٹی کوئی تیار کرائے, کوئی تابوت تیار کرے جیسے وہ عیسائی لوگوں کا ہوتا ہے, وہ تابوت کے اندر میت کو رکھ کے پھر قبر میں اس کو دفن کر دے, تو یہ طریقہ درست ہے یا نہیں. تابوت بنا کر اس میں رکھنا کیسا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں ہم شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.